بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا اور انسانوں کو اس کے سچا ہونے کی خبر دینی چاہی تو اس نبی کے ذریعے کوئی مافوق العادت نشانی ظاہر کی جو انسانی قدرت سے بالا تر ہوتی تھی۔ ایسی ہی نشانیوں کو معجزات کے نام دیے گئے ہیں، اسی لیے کہ ان معجزوں نے مخالفین کو مغلوب و مقہور بنا دیا اور ایمان والوں کا ایمان بڑھا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو صحیح روایات سے ثابت ہے۔ یہاں ان میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس نے بھوک کی شکایت کی، ایک دوسرا آدمی آیا جس نے رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، کیا تم نے حیرہ کوفہ کا ایک شہر دیکھا ہے؟ میں نے کہا، دیکھا تو نہیں ہے، اس کے بارے میں سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت حیرہ سے سفر کر کے آئے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گی، اور اگر تمہاری زندگی نے یاوری کی تو کسریٰ کے خزانوں پر غالب آ جاؤ گے۔ میں نے کہا، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے۔ اور اے عدی، اگر تمہیں لمبی عمر ملی تو دیکھو گے کہ آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی بطور صدقہ نکالے گا اور کسی کو دینے کے لیے ڈھونڈتا پھرے گا، لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عورت کو حیرہ سے سفر کر کے کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی تھی اور ان میں لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانوں پر قبضہ کیا۔ اگر اللہ نے تم لوگوں کو لمبی عمر دی تو تیسری چیز کو بھی دیکھ لو گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی ایک مسلمان مٹھی بھر سونا یا چاندی بطور صدقہ نکالے گا اور اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جسے وہ صدقہ دے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے دینے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صادق آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سرزمین حجاز سے ایک آگ نہ نکلے جو بصرہ میں موجود اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ آگ 3 جمادی الثانی بدھ کی رات میں نماز عشاء کے بعد سن 654 ہجری میں ظاہر ہوئی اور جمعہ کے دن چاشت کے وقت تک باقی رہی، پھر دھیمی پڑ گئی، جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التذکرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اسے تمام لوگوں نے دیکھا اور دیکھا کہ اس نے بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دیا۔ یہ آگ پتھروں کو جلا دیتی تھی اور گوشت کو پکا دیتی تھی۔ بنی عامر کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے وہ مہر نبوت دکھلا دیجئے جو آپ کے دنوں مونڈوں کے درمیان ہے۔ میں بہت بڑا طبیب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایک نشانی دکھاؤں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ایک درخت کی طرف دیکھا اور اس آدمی سے کہا، اس درخت کو بلاؤ۔ اس نے اسے بلایا
وہ اچھلتا ہوا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے کہا واپس چلے جاؤ۔ وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر اس آدمی نے کہا اے بنی عامر، میں نے زندگی میں اتنا بڑا جادوگر نہیں دیکھا ہے۔ صحیح بخاری میں برائے بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے چند انصار کو بھیجا۔ ان کا سردار عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عتیق کو بنایا۔ یہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اژدھا پہنچاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کرتا تھا اور سرزمین حجاز میں اپنے ایک قلعہ میں رہتا تھا۔ صحابہ جب اس کے قریب پہنچے تو آفتاب غروب ہو رہا تھا اور لوگوں اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ یہیں انتظار کرو اور میں جا کر دربان سے نرمی کے ساتھ بات کرتا ہوں، ممکن ہے داخل ہونے دے۔ حضرت عبداللہ بے رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ ابو رافع کو قتل کر کے جب واپس آ رہے تھے تو ان کا پاؤں پھسل گیا اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور آنن فانن ایسا ہو گیا جیسے کبھی اس میں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ ہم لوگ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک کشادہ وادی میں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ایک طرف بڑھے تو میں پانی کا برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف نگاہ درائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وادی کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درخت کے دیکھے، ان میں سے ایک کے پاس کیے اور اس کی دو ٹالیوں کو پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے تم میرے لیے جھک جاؤ۔ چنانچہ وہ لگام ڈالے ہوئے اون کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک گیا۔ پھر دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی ایک ڈالی پکڑ کر کہا تم بھی اللہ کے حکم سے میرے لیے جھک جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی جھک ہی گیا، اور جب دونوں قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کر دیا اور فرمایا اللہ کے حکم سے تم دونوں ایک ساتھ مل جاؤ، تو وہ دونوں مل گئے۔ یہ دیکھ کر میں پیچھے مڑ کر اس ڈر سے دوڑنے لگا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس نہ ہو جائے کہ میں ان کے قریب ہوں تو اور دور جانے لگے۔ میں ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا تو دیکھتا کیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور وہ دونوں درخت الگ ہو گئے ہیں اور اپنے تنے پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔